بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 47 ہے اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے باب المسح علی الخفین۔ اگلے چند اسباق بھی موضوع پر مسح کے حوالے سے ہوں گے اور آج کا یہ سبق بھی موضوع کے مسح کی بحث کا آغاز ہے۔ گزشتہ سبق میں کتے کے جھوٹے اور دیگر جانداروں کے جھوٹے کا حکم بیان ہوا، بلی کے جھوٹے کا حکم اور احادیث کے فوائد اور حکمتیں اور عصری تطبیق تھی۔ اس سبق میں ہم موضوع پر مسح کی جو مشروعیت ہے اس کو دیکھیں گے اور موضوع پر مسح کے حکم میں جو اختلاف ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور فوائد اور حکمتیں بھی دیکھیں گے کہ موضوع پر مسح کی مشروعیت کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ سب سے پہلے جو حدیث ہے اس کی عبارت کو پڑھیں گے۔ باب المسح علی الخفین وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا بكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن حمام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال وكان يعجبهم حديث جرير رضي الله عنه لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله نزول المائدة هذا قول إبراهيم يعني كان يعجبهم. حمام بن حارث فرماتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد اسلام لائے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ مائدہ ہی کے اندر وضو کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ نازل ہوئی ہے، جس کے اندر وضو کا مکمل طریقہ بھی ذکر ہے اور اس میں جو وامسحوا برؤوسکم وارجلکم والی جو قرات ہے لام کے کسرے کے ساتھ، اس کو موضوع پر مسح کے لیے ہی مانا جاتا ہے کہ جب اس کا عطف قریب میں رؤوس کے اوپر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو اسلام لائے ہیں تو یہ اس کے بعد، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لائے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا عمل کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے قضاء حاجت فرمائی، اس کے بعد وضو کرنے لگے اور وضو میں فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسح کیا، انہوں نے موزے پہنے ہوئے تھے اور اس پر مسح کیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے ایسا کرنا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیا چیز منع کرتی ہے موضوع پر مسح کرنے سے، جبکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے موضوع پر مسح کیا۔ اور صحابہ اکرام کو یہ آیت جو ہے، صحابہ اکرام کو حضرت جریر کی یہ والی بات بہت پسند آتی تھی، کیونکہ ان کا جو اسلام ہے وہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد کا ہے اور سورہ مائدہ کے اندر تفصیل سے ذکر بھی آ گیا اور اس سے گویا کہ موضوع پر مسح کا بھی حکم جو ہے وہ نازل ہونا ثابت ہوا تھا، اس لیے یہ بات جو ہے وہ اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہی تھی، اس لیے صحابہ کرام کو یہ بہت اچھا لگتا تھا۔ علامہ احمد محمد شاکر کے نسخے میں یہ بھی ہے نزول المائدہ کے بعد کہ یہ جو قول ہے وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ابراہیم کا قول ہے، یعنی ابراہیم جو راوی ہیں ان کا قول ہے۔ اسی عبارت کا اگلا حصہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وابي ايوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث جرير رضي الله عنه حديث حسن صحيح. ويروى عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت له أقبل المائدة أو بعد المائدة؟ فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة. وبه قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير رضي الله عنه. وقال وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير رضي الله عنه.
وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة. وذكر جرير رضي الله عنه في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. اب اس کا بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام صحابہ اکرام سے موضوع پر مسح کے حوالے سے حدیث مروی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث مشہور سے متواتر کے درجے کی طرف بھی چلی جائے گی اگر اتنے زیادہ تعداد میں صحابہ اکرام اس کو روایت کرتے ہیں. اور شعر بن حوشب راوی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود جریر بن عبداللہ کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے تھے اور انہوں نے موضوع پر مسح کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے موضوع پر مسح کیوں کیا، پاؤں کو دھویا کیوں نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ انہوں نے موضوع پر مسح کیا ہے. تو فرمایا میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ واقعہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے ہے، کیونکہ سورہ مائدہ میں تو پاؤں کے دھونے کا حکم ہے آیا ہوا ہے، تو یا یہ ہے کہ سورہ مائدہ کے بعد ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں نے تو اسلام ہی سورہ مائدہ کے بعد لایا ہے، تو میں نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. جس کا مطلب ہے کہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد موضوع کا پر مسح کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جو جر ہے اس کو ہم موضوع پر مسح کے لیے بھی مان سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب آیت کے اندر پاؤں کو دھونے کا حکم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاؤں جب موزوں کے بغیر ہوں تو پھر دھویا جائے، اور اگر موزوں کے ساتھ ہیں تو پھر ان کے اوپر مسح کیا جائے گا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چل گیا. قتیبہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ خالد بن زید ترمذی نے بھی، انہوں نے مقاتل بن حیان سے بھی، انہوں نے شعر بن خوشب سے بھی، اور انہوں نے جریر بن عبداللہ سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قتیبہ نے بھی اس کو ہمارے سامنے روایت کیا ہے، اور انہوں نے پھر آگے خالد بن زیاد ترمذی سے، انہوں نے مقاتل سے، اور انہوں نے شعر بن خوشب سے. اور فرماتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کہ بقیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے ابراہیم بن ادم سے، انہوں نے مقاتل بن حیان سے، اور انہوں نے شعر بن خوشب سے، اور انہوں نے آگے حضرت جریر بن عبداللہ سے. اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل دو ٹوک ہے، یعنی مفسر ہے، اور مفسر بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسری جو مسح کے اوپر آنے والی حدیث ہیں یا جو آیت ہے اس کی تفسیر بھی کرنے والی ہے. لأن بعض من انکر المسح علی الخفین، کہ جنہوں نے مسح کے موضوع کے اوپر مسح کا انکار کیا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مسح کو سورہ مائدہ میں جو وضو کی آیت ہے اس کے نازل ہونے سے پہلے قرار دیا تھا، اور فرمایا کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے، لہٰذا یہ پہلے کا واقعہ ہے. تو حضرت جریر نے فرمایا کہ اس حدیث میں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائدہ کے نازل ہونے کے بعد وضو کرتے ہوئے اور موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. راویوں کے حالات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خالد بن زیاد الترمذی یہ قاضی ہیں ترمذ کے اور الازدی ہیں. مقاتل بن حیان یہ بتشدید تحتانی یا حیان ہیں. النبطی ابی بسطام البلخی الخزاز. ابراہیم بن ادہم بن منصور العجلی اب التمیمی البلخی، پھر شامی یعنی شام کے اندر بھی وہ آئے، اور یہ زہاد میں سے تھے، یعنی بزرگ اور زہد اور تقوی والی زندگی گزارنے والے ایک بزرگ گزرے ہیں. شہر بن حوشب الاشعری الشامی یہ اسما بنت یزید بن سکن کے آزاد کردہ غلام ہے، صدوق. موضوع پر مسح سے متعلق جو حدیث باب ہے اس کی مختصر سی تشریح کرتے ہیں کہ خفین یہ خف کا تسنیہ ہے جس کے معنی چمڑے کے موزے کے ہیں، اور بدائع ثنائی میں اس کی تعریف ہے کہ ہوا اسم لما یلبس فی الرجل من الجلد المخرز ساترا للکعبین فصاعدا، یعنی خف اس چمڑے کی چیز کا نام ہے جو پاؤں میں پہنی جائے اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو ڈھانپ دے. بالا پیشاب کیا، مسح علی خفیہ اپنے دونوں موضوع پر مسح کیا. ابن قدامہ اس کی کیفیت بیان کی گئی کہ مسح کا طریقہ یہ کہ ہاتھ کی انگلیوں کو پانی سے تر کر کے پانی کی پاؤں کی انگلیوں سے شروع کر کے پنڈلی تک کھینچا جائے. جو جب حدیث جریر ان کی تشریح آ گئی کہ جریر کی حدیث اس لیے پسند آتی تھی کہ اس سے وہ جو مسح موضوع پر کرنے کے جو احادیث کو منسوخ کرانے کا قول تھا اس سورہ مائدہ کی وجہ سے، تو وہ اس سے باطل ہو رہا تھا، کیونکہ حضرت جریر تو اسلام ہی سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد لائے، اور اس کی تشریح یہاں پہ آ گئی. موضوع پر مسح کا جو حکم ہے اس کا خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے جو عبارتیں ہیں ان عبارتوں کو بھی ایک نظر دیکھیں گے. اور مشروعیت یہ ہے کہ وضو میں پاؤں دھونے کے بجائے چمڑے کے موزے پر مسح کرنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالاتفاق جائز اور ایک مؤکدہ رخصت ہے.
دلائل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آیت وضو میں جو جر والی قرات ہے جیسے میں نے ذکر کیا، سنت متواترہ ہے اور اجماع امت سے یہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مسح جو ہے وہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، 80 سے زائد صحابہ جس میں عشرہ مبشرہ کے صحابہ بھی موجود ہیں، انہوں نے موضوع پر مسح کی روایت کو لیا ہے اور روایت کیا ہے۔ منکرین کا شبہ ہے، منکرین یہ شبہ کرتے ہیں کہ خوارج اور جو بعض اہل تشیع ان کا دعویٰ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت وضو نے مسح کے حکم کو منسوخ کر دیا، لہذا آپ پاؤں کا وظیفہ وہ جو ہے وہ دھونا ہے، لیکن اس میں جو بعض خوارج ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ موضوع پر مسح کے بجائے پاؤں پر ڈائریکٹ مسح کیا جائے گا، اور وہ وہاں پہ ومسحوا برؤوسکم وارجلکم پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سر کا مسح کا حکم ہے تو قرآن نے پاؤں کے بھی مسح کا حکم ہے، اس میں موضوع کے مسح کی بات نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جریر بن عبداللہ کی حدیث اس دعوے کو رد کر دیتی ہے کہ وہ سورہ مائدہ کے نزول کے بعد اسلام لائے ہیں اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسح علی الخفین کا حکم محکم اور اٹل ہے، کوئی بھی منسوخ نہیں ہے۔ موضوع پر مسح کی مشروعیت سے متعلق تفصیل کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو معرف السنن میں ہے کہ مسح علی الخفین یہ سنت قائمہ ہے اور شریعت صحیح ہے، اس کا سوائے بدعتی کے یا کوئی گمراہ کے ہی کوئی اس کے علاوہ کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، اور یہ تمام سلف اور خلف سب کا یہ متفقہ مذہب ہے۔ خوارج اور امامیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، جیسے کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں امامیہ کے نزدیک پاؤں پر مسح کرنا ہے، موزہ پر مسح نہیں کرنا۔ اور جو موزہ ہے وہ اس کی تعریف لکھی گئی ہے معرف السنن میں کہ شریعت میں موزہ نام ہے ایسی چیز کا جو چمڑے سے بنائی جائے اور وہ ٹخنوں سے اوپر تک کے حصے کو وہ چھپا لے، تو پاؤں کا مکمل پاؤں اور جو ٹخنے ہیں ان کو بھی چھپا لے، اس کو ہم موزہ کہیں گے، اور قدم کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اور پھر آگے اس کی شرائط ہوں گی کہ وہ موزہ کس طرح کا ہو، اور جو جدید جرابے ہیں کہ ان کے اوپر مسح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، وہ انشاءاللہ ہمارے اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ اور الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر موضوع پر مسح کی مشروعیت کو یہاں تفصیل سے ذکر کر دیا گیا ہے، اور جو مسح ہے امرار الید علی الشیء اس کی تشریح بھی یہاں پر موجود ہے، اور یہ عبارت بھی آپ ملاحظہ فرمائیں جس کے اندر یہ ساری تفصیل اور جو اقوال ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بدائع الصنائع کے اندر موضوع پر مسح کو تمام اقوال اور دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس باب کے اندر جو عمر، حضرت علی، حضرت حذیفہ اور حضرت مغیرہ ان سب کی روایات لائی جا سکتی ہیں، لیکن سب کا احاطہ یہاں پہ مقصود نہیں ہے، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40 سے زائد صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہیں۔ علامہ ابن منذر فرماتے ہیں کہ ہم نے روایت کیا ہے عن حسن سے کہ وہ فرما رہے تھے کہ مجھے 70 سے زیادہ صحابہ کرام نے موضوع پر مسح کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ نقل کی ہے۔ سبب میں موجود احادیث کے فوائد اور حکمتیں دیکھ لیتے ہیں کہ دین اسلام میں آسانی اور سہولت کا اصول کار فرما ہے۔ شریعت نے سفر اور حضر دونوں میں انسان کی ضروریات کا لحاظ رکھا ہے، اور اس کے علاوہ آگے حدیث کی اصلی تطبیق کو بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ موجودہ دور کے جو چمڑے یا موٹے کپڑے کے موزے ہیں جن میں مسح کی شرائط پائی جاتی ہیں تو ان پر مسح جائز ہے، انشاءاللہ آگے بھی اس کی تفصیل آئے گی۔ سبق سے متعلق سوالات نوٹ فرمانے جن کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اسی کے ساتھ سبق نمبر 47 مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔